آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو لے کر منکرین جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا مدلل جواب: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا نکاح کم عمری میں ہوا؟ کافروں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ اپنی من گھڑت باتوں اور بے تکے دلائل سے وہ دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے اور نہ آئندہ کبھی کامیاب ہوں گے۔ آج کل دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے کم عمری میں شادی کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے اب ہندوستان کے کچھ تنگ نظر کافر بھی اس بات کو موضوع بحث بنا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان دنیا کا ہر ستم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ کافروں کی سازش ہے، بد امنی اور انتشار پھیلانے کی۔ اس نے سبھی مسلمان پریشان ہیں، اور جو مسلمان لا علم ہیں وہ کافروں کے اس سوال پر لاجواب ہو جاتے ہیں، اور کچھ مسلمان تو ڈگمگا کر خود بھی پوچھنے لگتے ہیں کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کم عمری میں شادی کیوں کی؟ اس لیے ان تمام اعتراضات پر ایک مدلل مضمون علماء کرام نے تیار کیا ہے، جسے پڑھ کر آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے، اور آپ اس قابل بھی ہو سکیں گے کہ اگر کوئی کافر آپ سے کوئی سوال اس بارے میں پوچھ لے تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اس لیے اس مضمون کو پڑھیں، سمجھیں اور آگے لوگوں کو بتائیں، تاکہ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو اور آپ کے دوسرے ساتھی بھی آئندہ کبھی اس بات کو لے کر زندگی میں کبھی بھی پریشان نہ ہوں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 برس کی عمر میں ہوا، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 9 برس تھی۔ ان روایات کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل درست روایات ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے شادی کی؟ اس بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا 1400 سال پہلے یہ ایک عام بات تھی؟ اس نکاح کے کرنے میں کیا حکمت تھی؟ اس وقت تمام لوگ کس عمر میں نکاح کرنا پسند کرتے تھے؟ کیا 1400 سال پہلے کم عمری میں شادی کام بات تھی؟ تو ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں روایات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان سوالوں کو ہمیں تاریخی پس منظر میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی حالات اور خوراک میں تو تبدیلیاں رونما ہوئی ہی ہیں، اس کے ساتھ انسان کی عادات و اطوار اور جسم میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ 1400 سال پہلے کم عمری میں شادی کا عام بات تھی، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا کہ شادیاں ہوتی ہی کم عمر میں تھیں۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یورپ، ایشیا، امریکہ اور افریقہ میں 9 سے 14 سال کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی تھی۔ 350 قبل از مسیح میں سینٹ آگاسٹین نے 10 سال کی کم عمر لڑکی سے شادی کی۔ 1400 عیسوی میں رچرڈ دوم نے 7 سالہ لڑکی سے شادی کی۔ ہنری 8 نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 6 سال تھی۔ عیسائیوں کی موجودہ بائبل کے چیپٹر 31 اور آیت نمبر 17 میں ہے، مگر ہر وہ لڑکی جو باکرہ کنواری ہے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لو۔ عیسائیوں کی کتاب کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کا نکاح 12 سال کی عمر میں جوزف سے ہوا، جس کی عمر 99 سال تھی۔ چرچ آف انگلینڈ برطانیہ کے وزیر 1929 سے پہلے ہمیشہ 12 سال کی لڑکی سے ہی شادی کرتے تھے۔ کیتھولک کینان کے قانون کے مطابق 1983 تک پادریوں کو صرف 12 سال کی لڑکی سے ہی شادی کی اجازت تھی، اور یہ بات سن کر شدید حیرانگی ہوتی ہے کہ امریکہ کی اسٹیٹ ڈیولیرا میں 1880 تک لڑکیوں کی شادی کے لیے جو کم سے کم عمر تھی وہ 8 سال تھی، اور کیلیفورنیا میں 10 سال تھی۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب بھی امریکہ کی اسٹیٹ میساچوسیٹس اور نیو ہیمپشائر میں 12 اور 13 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی کی اجازت ہے۔ یہاں تک تو ہم نے بات کی عیسائیت کی اور مغربی ممالک کی معروف شخصیات کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی نقطہ نظر سے کم عمری میں شادی کرنا اس وقت ایک عام سی بات تھی اور اسے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا تھا، اور اس عمر میں اکثر لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھیں۔ اب بات کرتے ہیں ہندو مذہب کی اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں کی
کہ ان میں لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب منسمرتی میں لکھا ہے کہ لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس طرح گو تھا 18 تا 21 میں ہے کہ والد کو لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر لڑکی بالغ ہونے کے بعد بھی گھر میں بیٹھی رہی تو اس کا باپ گنہگار ہوگا۔ چیک کو ڈی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندو ستانی لوگ اپنی بیٹیوں کو بلوغت سے پہلے ہی بیاہ دیا کرتے تھے۔ سری نواس اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انڈیا میں نابالغ لڑکیوں کی شادی کا رواج عام تھا۔ ہندو لاء کے مطابق اور ملک کے رواج کے مطابق باپ پر لازم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بالغ ہونے سے پہلے کر دے، لیکن رخصتی دیر سے ہوتی تھی، جو عموماً 3 سال کی مدت ہوتی تھی۔ اور یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں ہے کہ اس طرح کی کم عمر شادیوں کا رواج آج بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ دی انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کے مطابق ہندوستان میں جو لڑکی اس حال میں بالغ ہوتی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے باپ کو گنہگار سمجھا جاتا تھا، اور وہ لڑکی خود بخود صدرہ نچلی ذات میں چلی جاتی تھی، اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا باعث سے رسوائی سمجھا جاتا تھا۔ شادی کے لیے منسمرتی میں لڑکا اور لڑکی کی شادی کے لیے جو عمر طے کی گئی ہے اس کے مطابق لڑکا 30 سال کا اور لڑکی 12 سال کی، یا لڑکا 24 سال کا اور لڑکی 8 سال کی۔ مگر آگے چل کر بہرا سپتی اور ماہا بھارتا میں ہندو لڑکیوں کی جو شادی کی عمر بتائی گئی ہے وہ 10 سال اور 7 سال ہے، جبکہ اس کے بعد شیلوکاس میں شادی کی کم از کم عمر 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال بتائی گئی ہے۔ تو ہندو مذہب کی اپنی کتابوں کے مطابق اس عمر میں شادی کرنا معیوب نہیں۔ تو جو لوگ کم عمری کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں وہ یا تو جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں یا سیاسی مفاد کی خاطر، یا ان کا مقصد صرف ہندو مسلم فساد ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے اعتراض کرنے والوں کو پہلے خود اپنی مذہبی کتب اور تاریخی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب میں بھی کم عمری کی شادی کا رواج تھا اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو کافروں نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا۔ کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا کہتے، کبھی مجنوں کہتے، کوئی موقع نہ جانے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا، نعوذ باللہ۔ مگر انہوں نے کبھی حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا، کبھی آپ کو اس بات پر طعنہ نہیں دیا تھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس وقت عربوں میں رواج تھا۔ یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں تھی کہ کافر آپ کو اس بات کا طعنہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 54 برس جس خاتون کے ساتھ گزارے وہ ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 برس بڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے ایام ایک بیوہ اور اپنے سے عمر میں بڑی خاتون کے ساتھ گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے، اور پھر ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک برقرار رکھا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، مگر اس وقت رخصتی نہ ہوئی۔ جب حضرت عائشہ کی عمر 9 سال ہوئی تب رخصتی ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تب کیا آپ نابالغ بچی تھیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، بلکہ اس وقت عرب کے موسم، خوراک، آب و ہوا، درجہ حرارت اور وہاں کے رسم و رواج کے مطابق یہ عمر لڑکیوں کی بلوغت کی عمر تھی۔ تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں بلوغت کی عمر مختلف رہی ہے، اور موجودہ سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان کسی بھی وقت پہنچ جاتی ہیں۔ کسی بھی علاقے کی بچیوں کے ایام حیض کے شروعات اور ازدواجی بلوغت کی عمر میں اس ملک کا اوسط درجہ حرارت بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔